میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے، جو یقیناً پوری انسانیت کے خلاف نہایت بھیانک جرم ہے۔ پوری دنیا اس معاملے کو بالکل نظر انداز کر رہی ہے یا زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ چشمے فلک نے میانمار میں نہتے لاچار و بے بس انسانوں پر ظلم و بربریت اور بدترین تشدد کے ایسے دلسوز اور دلخراش مناظر بھی دیکھے کہ چشمے بشر ان کی تاب نظارہ نہیں لا سکتی، مگر روہنگیا مسلمانوں نے وہ تمام مظالم خود پر برداشت کیے اور اب تک برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور دوسرے کئی مسلمان ملکوں میں بھی عوامی سطح پر روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے تو کیے گئے، لیکن ترکی کے سوا شاید ہی کسی ملک نے حکومتی سطح پر ان مظلوموں کی عملی امداد کے لیے اب تک کوئی قابل ذکر اقدام کیا ہو۔ روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں ہونے والے احتجاج کے بعد اقوام متحدہ کے سب سے مقتدر ادارے سلامتی کونسل نے میانمار کی حکومت سے یہ تو کہا ہے کہ وہ روہنگیا بحران پر فوری قابو پائے، مگر وہ مسلم اقلیت کی نسل صفائی مہم کو بند کرانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر سکی۔ مسلم اکثریتی ممالک میں اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ تو کہا گیا، لیکن مسئلے کو مستقل طور پر حل کرانے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC بھی آج تک اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنا سکی۔ دیکھا جائے تو یہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ ہر بار یہی ہوتا ہے، جب تشدد کی لہر میں شدت آتی ہے تب مسلم ممالک اور اقوام متحدہ سے دیگر عالمی اداروں کی جانب سے اجلاس منعقد کر کے بیانات دیے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی تشدد کی لہر تھمتی ہے تو سب خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ روہنگیا مسلمان دنیا کے مظلوم ترین انسان ہیں، جن کی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر بنا دی گئی ہے، لیکن مسلم ممالک سمیت عالمی برادری ستو پی کر سو رہی ہے۔ اسی لیے ابھی تک برما میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم جاری ہیں۔ مظالم کی صرف خبریں آنا بند ہوئی ہیں، مظالم میں رتی برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ روہنگیا مسلمان دنیا کے چپے چپے پر مشکلات سے دوچار ہیں۔ جہاں ایک طرف میانمار میں ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہیں میانمار سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے مہاجرین کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ وہ بھی کئی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں۔ خصوصاً بچوں کے حوالے سے تو کافی تکلیف دہ صورتحال ہے، کیونکہ خوراک کی قلت اور ناقص خوراک کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیمار ہو چکی ہے، جو ادویہ کی قلت کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ اب تک سینکڑوں روہنگیا بچے بنگلہ دیش میں آنے کے بعد موت کی وادی میں جا سوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کے مطابق میانمار سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش پہنچنے والے 3,40,000 بچے بھوک، بیماریوں اور ذہنی صدمے کا شکار ہیں۔ یہ بچے خود کو لاوارث سمجھ رہے ہیں اور انہیں درکار مدد بھی دستیاب نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں مہاجر بستیوں میں یہ بچے اور ان کے خاندان پلاسٹک شیٹس کے ذریعے سر چھپانے کی جگہ بنا رہے ہیں، جبکہ پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی اور نکاسی آب کی خراب صورتحال کے باعث ان مہاجر بستیوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ان مہاجر بستیوں میں روہنگیا بچوں کو ایک جہنم کی سی صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ غذائی قلت کے شکار بچوں کی یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو ان بچوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مہاجرین کے لیے اس وقت سب سے بڑی مشکل موسم کی تبدیلی ہے، کیونکہ دن بدن سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گرم ملبوسات کے استعمال کے بغیر گزارا کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے گھروں میں دہتی انگیٹھیوں کے سامنے بیٹھ کر ہی دن گزارنا پڑتا ہے۔ ایسے موسم میں ایک عام انسان کے لیے ضروریات زندگی سے بھرپور اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں کیمپوں میں موسم سرما گزارنے کا صرف تصور ہی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ لیکن میانمار میں بھرمی درندوں کے ظلم و ستم سے بچ کر بنگلہ دیش کی طرف نقل مکانی کرنے والے 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مہاجرین بے یار و مددگار مجبوراً کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور بہت سے در بدر کھلے آسمان تلے انتہائی زیادہ سردی میں مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور سردی کی وجہ سے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ خصوصاً بچوں کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس موسم کی شدت سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھنے کا ایسا سامان میسر نہیں جس کا انتظام وہ گھر میں رہ کر سکتے تھے، اس لیے یہ زندگی ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو چکی ہے۔ روہنگیا مہاجرین کے لیے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے، جس کی وجہ سے روز بروز ان کی بے چینی اور بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے، کہ انہیں کچھ اندازہ نہیں کہ وہ کب تک اس طرح تکلیف میں زندگی گزارتے رہیں گے، اور کب تک در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور کب تک بے سر و سامانی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ میانمار میں برمی درندوں کے ہاتھوں درندگی کا نشانہ بن کر بے گھر ہونے والے لاکھوں روہنگیا مرد و خواتین، بچے، بوڑھے اور جوانوں پر سوائے چند ایک کے نہ تو عالم اسلام نے کوئی توجہ دی اور نہ ہی عالمی برادری نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ نتیجتاً ہر گزرتے دن کے ساتھ متاثرین کی مشکلات، پریشانیوں اور مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ سردی کی سختیاں کھلے آسمان تلے بے وطن روہنگیا مہاجرین کو رلانے کے لیے کافی ہیں۔ اس کو اپنے مفادات کے گرد طواف کرتے مسلم حکمرانوں کی نااہلی ہی کہا جا سکتا ہے کہ تمام اسباب کے باوجود 5 درجن مسلم ممالک اور دنیا میں انسانوں کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والی عالمی تنظیمیں اور عالمی برادری بھی دنیا کی مظلوم ترین روہنگیا قوم کی مدد نہیں کر سکی۔ سب نے مل کر روہنگیا
روہنگیا مظلوموں کو مسلسل نظر انداز کیا ہے۔ اب ہر نکلتے سورج کے ساتھ ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا مہاجرین کی بڑے پیمانے پر امداد انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک شاید صرف ترکی یا ممکن ہے کوئی اور ایک آدھ ملک بھی امداد کر رہا ہو۔ ان کے علاوہ کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی۔ اگر کسی نے امداد کی بھی ہے تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مثل۔ سردی کے موسم میں ان کو صرف کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں چاہیے بلکہ طبی امداد اور گرم لباس، کم از کم کمبل، رضائیاں وغیرہ بھی بہت ضروری ہیں۔ بصورت دیگر نہ صرف ہزاروں بچوں کی زندگیاں بیماریوں سے دوچار ہو کر خطرے میں ہیں بلکہ خواتین اور بوڑھے بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہر مسلمان بلکہ بحیثیت انسان کسی بھی مذہب کے ہر انسان کو سامنے رکھنی چاہیے کہ روہنگیا مہاجرین کا معاملہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اس المیہ پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے۔ اس مشکل وقت میں متاثرین کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ تمام ممالک کی حکومتیں زیادہ سے زیادہ امدادی سامان روہنگیا مہاجرین کو فراہم کرنے کا انتظام کریں۔ بصورت دیگر انتہائی سخت انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔